عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في عامي هذا وفي كل عام. شہداء ملت جعفریہ حاضرین مجلس دے مرحومین، اس مسجد امام برگاہ دے بانیان اور مومنین دے مرحومین، صدر اسلام دلے کے ہمدک جتنے مومنین اس تارے فانی تو چلے گئے، لیکن انہاں دا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی نہیں۔ بالخصوص عزاداران مظلوم کربلا جڑے سب کا صلح سالنال شاملن لیکن زندگی مولد نہ دیتی، قبریں میں ستن۔ اپنے اپنے مرحومین بانیان دے خانوادہ دے تمام مرحومین اور بلاخص مرحوم و مغفور حجت الاسلام والمسلمین مولانا عرفان حیدر نجفی صاحب دی بلندی درجات وسط سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اللهم بث ثواب ما قرئ من القرآن الى ارواح جميع المؤمنين المرحومين، لا سيما المرحومين المخصوصين والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ان دعوی دی قبولیت واسطے بلندتر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وأعظم بين الماء والدين الصلوات۔ والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومربد آقامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین۔ ولعنة الله على أعدائه
آبائهم ومعذريهم ومغذيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. برادران ایمانی، احباب اہل بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، چونکہ آج دا روز جمعہ ہے تو میرا دل چاہتا ہے جو اسی روز دی فضیلت دی نسبت نال چند جملے جناب دے خوش گزار کرا. سید الانبیاء نے ارشاد فرمائے اور شیخ یعقوب کلینی نے یہ حدیث نقل فرمائیے القافیہ: اذا قان لیلۃ الجمعۃ نزل من السماء ملائکۃ بعدد الذر فی ایدیہم اقلام الذھب وقراطیس الفضہ. کہ شب جمعہ تو لے کے آج ہفتے دی جمعے دی شام تک، یعنی کل دے غروب تو لے کے آج دے غروب تک آسمان تو ملائکہ نازل ہوندے جنہاں دے ہاتھی سونے دے قلم ہوندن اور چاندی دیاں تختیاں ہوندیاں. اس تنصیل تو کیا مراد ہے معصوم بہتر جان دن. ظاہر ہے رفعت و بلندی، روحانیت و نورانیت دا اظہار ہے. فرمایا ملائکہ نازل ہوندن جنہاں دے کول سونے دے قلم اور چاندی دیاں تختیاں ہوندیاں. مولا یہ ملائکہ لکھ دے کیا ہیں؟ فرمایا لا یکتبون الی لیلۃ السبت، کل دے غروب تو لے کے آج دے غروب تک. فرمایا یہ ملائکہ اور کچھ نہیں لکھ دے الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد. خالق دا حکم ہوندا ہے انہاں 24 گھنٹیاں جیڑا بندہ محمد و آل محمد تے صلوات پڑھے او دا نام لکھ لو، او دے بابے دا نام لکھ لو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور میں ملائکہ و نام محفوظ کر دیں اور آج دے غروب دے بعد پھر واپس ٹرویں دیں، پھر اگلی شب جمعہ 24 گھنٹیاں واسطے. اور دوسرے ایک مقام تے پوچھا گیا مولانا لوگاں دا نام لکھ کے اور اس کو محفوظ کرن دا سبب کیا ہے؟ حجت خدا فرمائے دن برود معاشر اگر بندہ قابل شفاعت ہویا تے او دیاں نیکیاں کھٹ پئیاں، خالق دی آواز سی میرے ملائکہ دی پڑھی ہوئی صلوات نیکیاں والے پلے چ رکھو تاکہ اس دے صدقے میں اللہ اس کو جنت دا پروانہ عطا کرا. تو جہاں اس شب جمعہ اور روز جمعہ دے اعمال ہیں، انہاں جو ایک اہم ترین عمل ہے محمد و آل محمد تے صلوات پڑھنا. اور ذکر دے حوالے نال بھی معصوم نے فرمائے مومن دا معمول ہونا چاہیے اور اللہ انہوں برود معاشر ذاکرین شمار کرے سی، ذکر کرن والے شمار کرے سی. جیڑا بندہ 24 گھنٹے محمد و آل محمد تے 100 مرتبہ صلوات پڑھے. اور فرمایا شب جمعہ اور روز جمعہ 1000 مرتبہ اس گھرانے تے صلوات پڑھے، اللہ انہوں غافلین شمار نہ کرے سی، برود معاشر ذکر کرن والیاں نال معشور ہے سی. اس واسطے اس رات اور دن دا بہترین عمل وہ ہے محمد و آل محمد تے صلوات پڑھنا. اور دوسری چیز معصوم نے فرمائی، پیغمبر اعظم دی حدیث ہے
میں بلکہ حدیث پہلے عرض کر گیا ترجمہ ان من السنت ان تصلی علی محمد و آل بیتہ فی کل یوم جمعۃ 1000 مرہ وفی سائر الایام 100 مرہ۔ خود امام حسین علیہ السلام دا فرمان ہے کہ مومن دی علامت ہے اور اسا اہل بیت دی سنت ہے کہ جب ہی گھنٹے آل محمد تے 100 مرتبہ صلوات پڑھنا اور شب جمعہ روز جمعہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھنا۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دوسری حدیث معصوم توڑے اور میرے آقا فرما رہے ہیں اوفن لے راجلین، پیغمبر اعظم دا فرمان ہے آج دے اس رات دن دے متعلق جدے جو 1 گھنٹہ سوا بقایا ہے غروب تک، فرمایا اوفن لے راجلین لا یفرغ نفسہ فی کل جمعۃ لامر دینہ۔ سردار انبیاء فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان تے، افسوس ہے اس بندے تے جنی زندگی ایک شب جمعہ روز جمعہ آئے اور او دا ایک لحظہ دین سکھن واسطے وقف نہ کرے۔ توجہ فرمائیے جناب کہ شب جمعہ روز جمعہ فَيَتَعَاهَدَهُ وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ۔ فرمایا مومن نو چاہیے میرے کلمہ پڑھن والے نو چاہیے جو اس دن رات کوئی ایک لحظہ ایسا وقف کرے، اگر اللہ نے جمعہ نصیب فرمائے تو فرمایا دے ایک لحظہ وقف کرے تاکہ ساڑے دین دا حلال و حرام سکھے اور جانن والے کو سوال کرے تاکہ اپنے معاملات دی اصلاح آل محمد دے فرمان دے مطابق کر سکے۔ اور میرا دا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ جمعہ دی شرکت۔ اور اسے واسطے نجفی صاحب قبلہ دے ہاں بھی خدا درجات بلند فرمائے اور باقی اکثر بزرگوں علماء دے ہاں جمعہ پڑھن والے دی زبان خطبہ جمعہ پڑھنا احتیاط واجب ہے۔ تو جو فرمائیے جناب ایک تو ہے عربی پڑھ چھوڑنا، بڑے بڑے مراکز بڑے بڑے مدارس سے بس عربی دا خطبہ پڑھیا، پڑھن والے نو تو چلو پتہ ہی جو کہ پیادے، سنن والے نو پتہ ہی کوئی نہیں، الفاظ یاد ہو گئے خطبہ سن کے، لیکن وہ دے معنی اور مفہوم دا پتہ نہیں۔ اس واسطے نجفی صاحب قبلہ دے ہاں بھی احتیاط واجب ہے کہ جنہ لوگاں نو امام جمعہ پڑھا رہے انہاں دی زبان خطبہ دے وے تاکہ وہ دین دی تعلیم والا حکم بھی پورا ہو جائے۔ اس واسطے دا بہترین ذریعہ ہے اگر خدا نے خوش قسمتی نال ایسا پیش نماز دیتا ہوئے جڑا صرف عربی نہ پڑھ چھوڑے بلکہ جویں حکم ہے خطبہ دا پہلا حصہ واعظ اور تقوی اور نصیحت و وصیت اور خوف خدا، اور دوسرا خطبہ محمد و آل محمدی عظمت شان فرمان ارمان، تاکہ خطبہ جمعہ سنن والے دا اے حصہ بھی مکمل ہو جائے اور انہاں لوگاں جو اساں مستثنا ہو جاویے بچ جاویے جنہیں بارے پیغمبر فرما رہے ہیں افسوس ہے اس مسلمان تے جن دی زندگی جمعہ آیا ہوئے تے ایک لحظہ دین واسطے وقف نہ کرے۔ اور اس واسطے معصوم نے فرمایا حق بن دے جدا آپس ہی ملاقات کرو، بیٹھو ایک دوسرے سے، فرمایا اجتماعو تذاکرو تلاقو، فرمایا ایک دوسرے کو ملے کرو، رل کے بیٹھے کرو، رل کے گفتگو کیتی کرو اور ساریاں احادیث بیان کیتیاں کرو، پوری ذمہ داری دالے جملہ آخرے معصوم فرمائے نے جیری محفل جبائی کے سارے منن والے سارا کچھ کلام ایک دوجہ نو سنا میں چاہے دو بندے بیٹھی ہوئے ایک سنا رہے ہوئے دوسرا سن رہا ہوئے اور یاد کر کے اس محفل جو اٹھ جاویں نا حجت خدا پہ فرمائے تسا کلے نہیں بیٹھے ملائکہ حفاظت کر رہے ہو، اس مجلس دی حفاظت ملائکہ کر دیں۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا اگر وہ حدیث جیڑی پڑھ کے سنائیے ان حلالینا، اگر اسے ساڑھے دین دا کوئی حلال بیان ہویا ہوئے یا حرام بیان ہویا ہوئے اور وہ بندہ پابندی چا کرے حلال و حرام نہیں، فرمایا توڑا ایک لازہ رل کے بہنا خیر من عبادت 60 سنہ۔ معصوم فرمائے جس محفل ساڑھا کوئی ایک فرمان یاد ہو گیا اور دوئے پڑھن سنن والے حلال و حرام دی پابندی کیا کریں، فرمایا توڑا لازہ بانا 60 سال دی عبادت تو افضل ہے۔
اس واسطے معصوم نے فرمایا ان حدیثنا یحیی القلوب، معصوم فرمائے سارے کلام نو معمولی کلام نہ سمجھو، سارا کلام مردہ دلاں نو زندگی عطا کر چھوڑے۔ ان حدیثنا جلاء للقلوب، میرے پنجویں آقا دا فرمانے فرمایا جویں لوہے نو زنگ لگ دیئے اور لوہے دی زنگ ریت یا لوہے نال اتاری ویندی ہے، حجت خدا فرمینے دلان دی زنگ اتارن دا نسخہ اللہ نے اسا 14 دے کلام نو کرانا، ساڑا کلام دلان نو روشنی عطا کر دے، ساڑا کلام دلان نو زندگی عطا کر دے، ساڑا کلام مردہ دلان جو روح پیدا کر چھڑیں دے۔ اس واسطے محترم بہترین موقع شب جمعہ، روز جمعہ، اور اس دن واسطے جڑا حکم ہے خاص طور تے کہ کلام معصوم، جیسا کہ میں عرض کر گیا، معصوم نے فرمایا افسوس ہے انہاں بندیاں تے جنہاں دے سامنے ساڑا کلام بیان ہوئے مگر وہ لوگ ساڑے کلام دے اتے عمل کریں چاہ اور زندگی جمعہ آئے مگر وہ اتے عمل نہیں کر رہے، فرمایا انہاں تو بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ دوسرے مقام تے معصوم نے فرمایا اس دن ناخن اتارے جامن، حجامت بنوائی جائے، خضاب لگایا جائے، خوشبو استعمال کیتی جائے، نیا لباس زیب تن کیتا جائے، پاک و پاکیزہ لباس نماز پڑھ ادا ہے، لیکن حجت خدا پہ فرمے دن مستحب ہے کم از کم نماز جمعہ سفید لباس ادا کیتی جائے۔ پسندیدہ ترین لباس معصوم دے ہاں سفید لباس ہے، اس واسطے فرمایا جمعہ والے دن اگر نیا لباس سلائے تو بھی جمعہ والے دن وہ دی ابتدا کرو، اور اگر نیا نہیں تا پرانے لباس جو بھی، فرمایا جمعہ والے دن لباس زیب تن، حتیٰ کہ سب تک معصوم نے فرمایا من کلم اسفارہ یوم الجمعہ اخرج اللہ من اناملہ الداء وادخل فیہ الدواء، جیڑا بندہ جمعہ والے دہڑے آپ نے ناخن تراشتے، معصوم فرما رہے ہیں اللہ انہاں ناخنا جو اور انگلی دیا پورے جو بیماری نو خارج کر چھڑے دے، شفا دا ذریعہ بنا چھڑے دے، شفا دا ذریعہ اللہ۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا غسل جمعہ، بلکہ 2 حدیث اور جناب دی خدمت چرچا کرا، معصوم پہ فرمانے یاد رکھو پیغمبر اعظم، معصوم نے فرمایا پیغمبر اعظم ہمیشہ جمعہ والے دن اپنے ناخن تراشتے ہن، حجامت دا انتظام کر دے ہن، پیغمبر اعظم خضاب لوگاں نو بھی پیغام دیندے ہیں، اور غسل جمعہ اس حد تک معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ جمعہ والے دن غسل کرے، جمعہ والے دن ناخن تراشے، جمعہ والے دن خوشبو استعمال کرے، نوا لباس زیب تن کرے، پیغمبر کتاب الخصال روایت موجود ہے، ثواب الاعمال روایت موجود ہے، فرمائے نہ کمہ دے بدلے اللہ ترائے نعمت عطا کر دے، کیڑیاں روی انہو لا یصیبہ جنون ولا جزام ولا برسن، فرمایا اللہ ترائے بیماریاں تو محفوظ رکھسی، ایک تے شخص ساری زندگی مجنون اور دیوانہ نہ ہو سی، اللہ دی عقل دی حفاظت فرمائے سی۔ دوسرا معصوم نے فرمایا جزام دی بیماری کوڑ، اور تیسری معصوم نے فرمایا برس دی بیماری، اللہ غسل جمعہ دے بدلے، جمعہ دی طہارت دے بدلے، جمعہ دے لباس دے بدلے، جمعہ دے احترام دے بدلے، فرمایا خالق تینوں انہاں بیماریاں تو محفوظ رکھسی۔ اور تیسری حدیث پیغمبر اعظم دی روایت ہے، فرمایا کان کمن اعتقا نسمتن، حجت خدا فرمائے دینا ایک بال دے بدلے حجامت بنوائیے، ایک بال دے بدلے اور ناخن اتارستا، ایک ناخن دے بدلے اللہ ایک غلام آزاد کرندہ ثواب اس مومن دے نام اعمال اجدد کر دے۔ اس وقت میرے محترم ان ایام اور تیسری چیز بدن دی صفائی، لباس، ناخن تراشنا، خضاب کرنا، غسل کرنا، حتیٰ کہ سب تک معصوم نے فرمایا ایک جمعہ تو لے کے اگلے جمعہ تک دا غسل حجت خدا فرما رہے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ کفرت ذنوبہ و خطایاہ، اور دوسری روایت الفاظ اور ہیں مگر مفہوم ملتا جلتا ہے، فرمایا ایک جمعہ نو اگر انسان غسل کرے اگلے جمعہ دے غسل تک خالق دے گناہ دا کفارہ بنا چھوڑے۔ اور غسل جمعہ دا بہترین وقت، اول وقت، افضل وقت طلوع تو لے کے زوال تک،
جمعہ دے روز دے طلوع تو لے کے زوال تک، مثلا 11:54-55 تے زوال ہا، صبح طلوع تو لے کے 11:55 تک اگر غسل جمعہ کر لے حدہ کے ساتھ تک، دو چیز ایسی ہیں، سنت اعمال کہیں سنت نفل، چند اعمال ہیں جنہاں دی سنت ہی بھی قضا دا حکم ہے، جنہاں جو ایک ہے نماز شب، نماز شب دی قضا ہی پڑھ سکتے ہو، حالانکہ اگر نماز قضا ہو جائے وجہ وقت گزر جائے، قضا نوافل سنت پڑھن دا حکم نہیں، قضا صرف فرائض دی ہے، لیکن کوئی ایڈی فضیلت ہے نماز شب دی، اگر کوئی پڑھنا چاہے معمول دا پڑھ دے تے قضا ہو گئی، یا پچھلی عمر متوجہ ہوئے تے جوانی چ نماز شب نہیں پڑھی، فرمایا اے او فضیلت والا سنت عمل ہے جو نماز شب دی قضا ہی ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا عمل ہے غسل جمعہ، اگر صبح دے ٹائم غسل جمعہ نہیں کر سکیا، فرمایا جمعہ دے بعد چا کر، انسان سفر ہے، پانی دستیاب نہیں، یاد نہیں رہا، فرمایا جمعہ دے بعد غروب تک چا کر، اتنا بھی نہیں آمان علی رات چا کر، اتنا بھی نہیں، اتنی فضیلت ہے غسل جمعہ دی، فرمایا ہفتے والے دن چا کر، تاکہ میرے گزشتہ دن دی قضا، اس حد تک معصوم نے فرمایا اگر کہ ایسے علاقے جو ہیں جتھے پانی خرید کرنا پوے، فرمایا ایک وقت دا کھانا چھوڑنا پوی چھوڑ دے، اسے قیمت نال پانی خرید کر، مگر غسل جمعہ ترک نہ کر۔ اور پوری ذمہ داری نالے جملہ کر رہے ہیں، معصوم نے فرمایا جیڑا بندہ 40 جمعہ لگاتار غسل جمعہ کرے، اگر غور نہ سننا، جیڑا بندہ 40 جمعہ لگاتار غسل جمعہ کرے، خود بدن و قبر دی مٹی نقصان نہ پہنچے، خدا بدن قبر اچ محفوظ راسی۔ پیغمبر اعظم فرمانے میرے کول جناب جبرائیل ایک شیشے دی طرح چمکدار وجود لے کے آئے، جیدے درمیان سیاہ نقطہ ہا، میں پوچھے جبرائیل کو روئے شیشہ دی طرح چمکدار چیز کیا ہے؟ جبرائیل عرض کر دیں مولا روز جمعہ اللہ نے اس نورانی شکل ہی توڑے کول بھیجے۔ پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا دے سنٹر ہے دے مرکز ہے سیاہ نقطہ کیا ہے؟ جبرائیل دن وقت قیامت، وقت قیامت، چونکہ قیامت دا دن قائم ہو سی روز جمعہ۔ اس حد تک معصوم نے فرمایا جناب آدم جنت ہی داخل ہوئے جمعہ دا دن ہاؤ، جناب آدم زمین تے اتارے گئے جمعہ دا دن ہا، شکم مریم جناب عیسیٰ دا قیام ہویا جمعہ دا دن ہا، حجت خدا پہ فرمینے قیامت قائم ہو سی جمعہ دا روز ہو سی، معاشر مقرر ہو سی جمعہ دا روز ہو سی، یوسف زارا کعبہ دی چھت ظہور فرمائے سن جمعہ دا روز ہو سی۔ ہاں میرے محترم سامعین، یہ دن عام دن نہیں، اس حد تک معصوم نے فرمایا الجمعۃ حج المساکین، اللہ نے جمعہ مسکینہ کانا حج بنا چھوڑا، جمعہ دا روز مساکین واسطے۔ ایک بڑی پیاری روایت قبلہ نے قوانین چ لکھی ہے، لیکن اگلے دار ایک مجلس سے حاضر ہوئے تھے قبلہ صاحب دے ایک مقلد اور بڑے محبت کرن والے، انہاں سنائے میں قبلہ کو پوچھے بھئی آئے رک دے ہیں جی پیٹرول پمپ دے یا مساجد دے یا سفران دے دوران، اتھے کچھ ٹوپیاں پہی ہوندیاں پلاسٹک دیاں تے کچھ ہوندیاں کھجور دے پتے آلیاں، انہاں جو بہتر کری ہے؟ قبلہ فرمایا دعاں دا کاک فائدہ نہیں، بھامیں کھجور دے پتے آلی ہوئے تے بھامیں پلاسٹک دی ٹوپی ہے، وہ امامے دی کہیں مقام نہیں، صرف ننگے پڑھنے آتے ٹوپی کر کے پڑھنا ایک کو جائی گل۔ اگلا جملہ جڑا قبلہ نے فرمایا حدیث پیغمبر فرمایا جیڑا بندہ پگڑی بن کے امامہ بن کے نماز پڑھے تے تات الحنق والائے دوران نماز، گل ذرا غور نہ سننا، فرمایا اے امامے اور تات الحنق نال پڑھی ہوئی نماز بغیر پگڑی والی نمازہ تو انجی افضل ہے جی میں امت جو میں نبی افضل ہوں۔ توجہ فرمائیے جناب، قبلہ نے باقاعدہ قوانین بھی یہ حدیث نقل فرمائی، ہاں، اور اس محفل جو نہ فرمائے ٹوپی دا کاک فائدہ نہیں، امامہ پگڑی دستار اور تات الحنق حالت نماز۔ اور اگلا جملہ حدیث پیغمبر بیان فرمائی
کہ جڑا بندہ پگڑی بن کے تات الحنک ولا کے نماز پڑھ دے بغیر پگڑی والی نمازاں تے اس نماز نو ایویں فوقیت حاصل ہے جی میں امت تے میں نبی نو فوقیت حاصل ہے۔ ان خود اندازہ لگاؤ کیا مقام ہے اس نماز دا کیا، اور یہ حکم ہے خوشبو والی نماز کہ بدن دیتے خوشبو استعمال کرنا، کپڑے تے خوشبو استعمال کرنا بالاخص جمعہ والے دن۔ اور تیسری چیز حکم ہے صدقہ دیو، شب جمعہ روز جمعہ صدقہ۔ جناب یعقوب کول پتر ہے، قرآن گواہ ہے، جناب یعقوب کول پتر ہے، بابا سارے گناہاں دی بخشش دی دعا منگو، فرمائے انتظار کرو۔ معصوم کو پوچھا گیا باپ ہاں نبی ہاں پتر مجرم ہن، تائب ہو کے آئے، فوراً جناب یعقوب نے پتران دی بخشش دی دعا کیوں نہیں منگی؟ معصوم فرمائے جناب یعقوب شب جمعہ دا انتظار کیا، مؤخر فرمایا دعا نو کہ شب جمعہ اپنی اولاد واسطے یہ دعا منگسا۔ اور اس واسطے میرے محترم اور بالخصوص آئے لازہ جڑا ہون بیٹھے ہیں، آخری گھنٹہ جمعہ والے دن دا عصر تو لے کے مغرب مجرب ترین نسخہ قبلہ صاحب دی زندگی دا، شاید زندگی دا کوئی جمعہ قضا نہیں جدا قبلہ نے دعا نہ پڑھی ہوئے۔ دعا سماعت سین تلے زیر ہے، دعا سماعت مفاتی موجود ہے، زاد العباد موجود ہے۔ خدا تو انہوں موقع دے وے ذرا قبلہ نجفی صاحب دی ہو نسخہ ویکھو جڑا ساری زندگی انہاں گڈی جو استعمال کر دے ہیں تے پڑھ دے ہیں۔ او دعا سماعت آلے صفحات دیاں نکراں کونے ہی زخمی ہو گئے پھٹ گئے، یعنی زندگی دا کوئی جمعہ ایسا نہیں جیسے قبلہ نے دعا سماعت اے آخری 1.5 گھنٹے جو حکم ہے عصر اور مغرب دے درمیان، صرف کہیں عالم دین واسطے نہیں، صرف معصوم واسطے نہیں، تواڈے اور میرے واسطے کہ بندے پوچھے ہیں مولا حسد کرن والے تو شرارتہ کرن والے تو تے دشمنہ کو لو کیویں بچ سکدا؟ حجت خدا فرمایا روز جمعہ دے آخری مرحلے دعا سماعت پڑھی گا۔ اور یہ مجرب نسخہ علماء دا، بلکہ مولانا عاشق حسین مسکین ایک جملہ اکثر آدھے ہوندے نا، قبلہ دے مخالفنوں کھا گئی دعا سماعت، ہاں چونکہ انہاں پوری زندگی ہے قبلہ نے دعا سماعت دی قضا نہیں کی۔ عذاب اوقات بڑے بنے ہوتے ہیں، کوئی پیر لبے کوئی مرشد لبے دعا کرائیے، ہاں گھر چھوڑ کے والدین چھوڑ کے مصلہ چھوڑ کے غیرہ پیچھے دھکے نہ کھا، ماں باپ تو بڑا فقیر کوئی نہیں، آل محمد کلام تو بہتر کلام کوئی، او میلہ پد کر کے کالے چھٹے بکرے لے کے تھے دمبے تھے مرغے لے کے، او جاہلان دی خوش آمد کرن والا، انہاں ماں پیو دی تیڑی عظمت ہے۔ 6ویں آقا کول بندہ ہے مولا میرے حق کے جو دعا کرو، فرزند زہرات نہ دعا پوچھئے نہ دعا فرمائیے، پہلا سوال کیتے کیا ماں باپ زندہ ہے نہیں؟ جی مولا، فرمایا گھر ٹوٹ جا، ماں نو آخ تیرے حق کے جو دعا کرے، بابے نو آخ تیرے حق کے جو دعا کرے، معصوم پہ فرمائیں نہیں تے کیڑا بدبختی ہو بندہ جدی زبان دی تیزی ماں باپ تے چر، دعا الوالد لے والدہی کا دعا نبی لے امتی۔ معصوم پہ فرمینے جدائیں بڑھڑا بابا بڑھڑی اماں کہ ضعیف بہ کے دعا کر دیں، فرمایا ماں باپ دعا نہیں کر رہا، ایمیں ہے جمیں نبی امت دے حق کی دعا کر رہا۔ ساری زندگی واجب نماز پڑھنی نہیں، کدا قرآن دی تلاوت نہیں، کدا دعا و مناجات نہیں، کدا معصوم دے کلام دا مطالعہ نہیں، کہاں ماں باپ دی عزت نہیں، بنا ودے غیران دے دروازے تے تعویز تے او چلے تے پتہ نہیں کیا۔ معصوم پہ فرمینے او شو جمعہ دے آخری پہار اور آخری 1.5 گھنٹے عصر تو مغرب دے درمیان دعائے سماعت تو پڑھ، کائنات دے ہر دشمن دے شر تو اللہ تینوں محفوظ کرے سے۔ اس واسطے میرے محترم سامعین، یہ جمعہ دا روز عام روز نہیں، اور اس حد تک بھی معصوم نے فرمایا جڑا بندہ جمعہ دی حرمت نو پامال کرے یا جمعہ دی قدر کرے، گناہ کرن والے نو عقاب زیادہ، نیکی کرن والے دا ثواب زیادہ۔ اگر اس دن اور رات ہی صدقہ کر دے، عام دنہ دے صدقے تو افضل، اس رات اور دن ہی کوئی نیکی دی بات کر دے، عام دنہ تو افضل۔
اس واسطے حکم ہے شب جمعہ روز جمعہ ضرور صدقہ دیو، تھوڑا ہوئے یا زیادہ۔ مریض دی تیمارداری ممکن ہے، شب جمعہ روز جمعہ کرو۔ کہ مومن دی زیارت کریں جا رہے ہو، شب جمعہ رہے یا روز جمعہ کرو۔ اسی طرح تمام کوئی بھی امور خیریہ ہیں، فرمایا انہاں دے واسطے شب جمعہ روز جمعہ نو اہمیت دیو۔ میں ساتھ تک ایک روایت پڑھی ہے، پیغمبر اعظم فرمائے نا اللہ نے نہ 7 ایام نو میرے سامنے نورانی شکل کھڑا کیتا ہے، میں 7 ایام نو نورانی اجسام دا جدا مشاہدہ کیتا ہے۔ زہرا دا بابا پہ فرمائے جدا روز جمعہ دے نورانی وجود میں ڈٹھے، میں اپنے سینے ٹھنڈا کو محسوس اور یہ دا خالق دا حکم ہے، میرا نبی نہ دینا جو کہیں دن دا انتخاب کر۔ زہرا دا بابا فرمائے میں اپنے تے اپنی امت واسطے جمعہ دا انتخاب کیتا ہے۔ اس واسطے میرے محترم سامعین، یہ دن اور رات عام دن اور رات نہیں، یہ دے لحظے عام لحظے نہیں۔ حتیٰ کہ میں پڑھ رہا اس معصوم دا فرمان ہے، عید الفطر 4 عیدہ معصوم نے فرمائیاں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور روز جمعہ۔ اترائے جملے فرما کے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ تے افضلیت حاصل ہے جمعہ نو۔ فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی اتنی بڑی عید نہیں جتنا جمعہ دا روز مومن واسطے عید ہے۔ اور اگلا جملہ معصوم نے فرمایا تینا 3 عیدہ تو افضل ہے 4تھی عید مولا کیڑی؟ فرمایا 18 ذوالحجہ عید غدیر، جدا پیغمبر نے من کنتو مولا ہو دا اعلان فرمایا۔ اس واسطے میرے محترم سامعین، اس دن اور رات نو اس تو استفادہ کرنا، دعا کرنا، مناجات کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نیکی کرنا، نوا لباس زیب تن کرنا، یہ کچھ حصہ حصول تعلیم دین۔ فرمائے مومن دی علامات جو ہے سب تو بڑا عمل ہے اس دن رات محمد و آل محمد صلوات پڑھنا، ذکر کرنا۔ یقیناً مرحوم دی مجلس برادر نجفی صاحب دیوی جمعہ والے دن تو یقیناً آپ دنہ دیا مجالس تو افضل، اس دن دا صدقہ عام دنہ دے صدقے تو افضل۔ اس دن مومن دی زیارت، بس آخری حدیث اور میری گفتگو تمام ہو گئی۔ معصوم پہ فرمائے جیڑا بندہ مومن دی زیارت واسطے، اور باقاعدہ حکم ہے کہ مومنین دی زیارت بھی شب جمعہ یا روز جمعہ کوشش کرو کہ مومن دی زیارت واسطے جاؤ۔ اور دوسرے مقام تے صادق امام فرما رہے ہیں جیڑا بندہ کہ مومن دی زیارت واسطے جائے، ریاکاری نہ ہوئے، کوئی دنیاوی مقصد نہ ہوئے، ووٹ کھڑا کرنا، خوشامد کرنا، مومن دا حق سمجھ کے جائے۔ مومن ہے حج کر رہے ملاواں، زیارت کر رہے ملاواں، مریض ہے تیمارداری کرا، ضعیف ہو گئے مفلوج ہے باہر نہیں آ سکتا، ایک لازہ بے آواں دا دل خوش ہو جاوے۔ صادق امام فرما رہے ہیں تے مومن دی زیارت کی دیئے تے مومن دا دل خوش ہو گیا۔ حجت خدا فرما رہے ہیں تے مومن دی زیارت نہیں کی تھی، اساں 14 دی زیارت دا ثواب اللہ تیرے نام اعمال درج کر دو۔ مومن دی زیارت 14 دی زیارت دا ثواب۔ اور اس واسطے حکم ہے شب جمعہ یا روز جمعہ اپنے مرحومین دی یا قبران دی زیارت بھی کرو، باپ دی قبر، ماں دی قبر، سجنہ دی یا قبران، صدقہ خیرات۔ اس حد تک معصوم نے فرمایا توڑے انتظار ہونیاں روحاں جو سانو سجن یاد کریں دے دیا کوئی۔ اس واسطے شب جمعہ روز جمعہ بھی حکم ہے اپنے مرحومین دی یا قبراتے ونجنا، انہاں دی قبور دی زیارت کرنا، انہاں دے واسطے صدقہ و خیرات کرنا۔ میں آکھے 4 عیداں، اور ان عیداں جو افضل ترین عید اللہ نے عید غدیر جدا دستار امامت حسنین دے باب علی ابن ابی طالب نے عطا فرمائیے۔ سادات غیر سادات ایڈی عزت و عظمت والا علی، 10ویں دی دیگر پتر دا کفن کوئی نہ، دھی دی چادر کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو۔ خالق توڑے آنسو قبول فرمائے، خالق دو جہاں ساڑھے بھائی عرفان ہے در نجفی دے درجات بلند فرمائے۔